خادم جمعیت سید عبدالمجید ندیم حاضر ہے۔ وقت بہت کم ہے اور میں آپ کی توقعات سے بھی کم گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی سیرت و کردار کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے حال اور مستقبل کو کامیاب بنانے کی حکمت عملی ہم نے سوچنی ہے۔ اس ہدف کے پیش نظر رات کی کانفرنس اور یہ سیمینار ہماری صوبائی جماعت کا قابل تحسین کارنامہ ہے۔ میں نے رات بھی اپنے ان عزیزوں کو ہدیہ تبریک پیش کیا، آج بھی انہیں تبریک پیش کرتا ہوں۔ مفتی صاحب کی سیرت کا ایک نقش اور اسی ضمن میں پھر میں حالات حاضرہ کے تناظر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ 1970 میں ہماری قومی زندگی ایک بحرانی مرحلے سے گزر رہی تھی۔ شیخ مجید آدھے پاکستان کا نمائندہ منتخب ہوا، اس کی عوامی لیگ کو مجارٹی ملی، اکثریت ملی۔ اس کی 6 پوائنٹس کے علاوہ یہ بھی ڈیمانڈ تھی کہ ڈھاکہ میں پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے۔ بدقسمتی سے اقتدار پر بیٹھے ہوئے متکبرین نے اس کی یہ بات نہیں مانی، اصرار کیا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی مانو۔ لیکن آپ باخبر حضرات ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس بگڑے ہوئے ماحول میں مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ موقف تھا کہ شیخ مجید کی بات سنی جائے، اس سے بندوق کے بجائے ڈائلاگ کیے جائیں، بندوق سے بات نہ کی جائے۔ اگر وہ ڈھاکہ میں پارلیمنٹ کا اجلاس چاہتا ہے تو ہم بخوشی جانے کے لیے تیار ہیں، یہ آپ کے قومی ریکارڈ میں سب کچھ موجود ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ بات نہیں مانی گئی، اور میں تفصیل میں جائے بغیر نتیجہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کا آدھا ملک چلا۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے 2 قسم کے لوگ متاثرین کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو زخمیوں کو فرسٹ ایڈ دیتے ہیں، ان کو ہسپتال لے جاتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ کچھ وہ بدبخت ہوتے ہیں جو زخمیوں کی جیبیں ٹٹولتے ہیں، ان کی گھڑیاں اتارتے ہیں۔ 1970 کے اس ایکسیڈنٹ کے بعد میں چونکہ بنگلہ دیش کے 31 وزٹ کر چکا ہوں، 31 میں نے اس قوم کا بار بار مطالعہ کیا، دیناج پور سے کلکتہ سے سرحد تک، اور آپ یقین فرمائیں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ میں نے پوری قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی سٹرگل کرتے ہوئے دیکھا، جدوجہد کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک شخص نے انہیں، ڈاکٹر یونس نے اسمال انڈسٹری کا نظریہ دیا، اس پر انہوں نے عمل کیا، ان کی کرنسی اپ ہو گئی ہے، ان کے ٹکا کے مقابلے میں آپ کا روپیہ کمپلیکس فیل کر رہا ہے، احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ میں کئی سال پہلے جب گیا ہوں تو ان کے 140 ٹکا کا ہمارا 100 روپیہ تھا، آج ہمارے 160 روپے کا ان کا 100 ٹکا ہے۔
کوئی دھماکے نہیں ہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ قومی زندگی میں وہ بحران جنہوں نے ہمیں جکڑ رکھا ہے اور نجات کا راستہ نہیں نظر آ رہا، چھوٹی موٹی باتوں کے علاوہ وہاں کوئی بڑی بات میں نے نہیں دیکھی۔ انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ ہم نے جو کچھ کیا، ابھی مجھ سے پہلے میرے ایک عزیز بات کر رہے تھے کہ یہ اگر زکوٰۃ بھی دے دیں اپنے سرمایے کی تو ہمارا اسٹیٹ بینک ہوش میں آ جائے۔ تو میں نے ان کو لقمہ دیا تھا کہ مال مسروقہ پر زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ سرمایہ واپس کیوں نہیں لاتے؟ عزیزان گرامی، اگر مفتی صاحب کی بات مان لی جاتی تو پاکستان دو ٹکڑے نہ ہوتا، مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھوں سے نہ جاتا۔ آج پھر مفتی صاحب کے فرزند نے ان کیمرہ پارلیمنٹ میں جو قرارداد پاس ہوئی تھی کچھ عرصہ قبل، یہ جو ابھی اے پی سی ہوئی ہے، اس سے پہلے جو ان کیمرہ اجلاس ہوا، اس میں اہم کردار ہے مولانا فضل الرحمان کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے ہم وطنوں کو گن نہ دکھاؤ، گن دشمن کے لیے ہوا کرتی ہے۔ گھر میں اگر بھائیوں میں لڑائی ہو جائے، اختلافات ہو جائے، افراد خانہ کی رائے ایک دوسرے سے نہ ملتی ہو، کوئی تھوڑا تھوڑا ڈیفرنٹ ہو، تو پھر وہ نیگوشیشن سے، ڈائیلاگ سے اس کو حل کیا جاتا ہے۔ یہاں بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے، پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ سب کے سامنے ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا یہ موقف ہے کہ قوم کا کوئی بھی طبقہ اگر آپ سے اختلاف رکھتا ہے تو اس کے اختلاف رائے کا احترام کرتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھیے اور بات کیجیے، لیکن اگر آپ اس کو گولیوں سے بھون ڈالیں گے اور آپ کی اجازت کے بغیر ڈرون آ کر ان کے گھروں کو نظر آتش کر دیں گے، یہ اجازت بھی بڑی فکر انگیز ہے، معنی خیز ہے کہ آپ کی اجازت تو نہیں ہے لیکن وہ آتے ہیں اور سب کچھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ زبان کچھ اور، بوئے پیرہن کچھ اور کہتی ہے۔ تمہارے بیانات سے اور حالات کے حقائق سے بہت دوریاں ہیں۔ اگر تم اپنے قوم کے افراد کے گھر جلاؤ گے، ان کے بچوں کو ڈھونڈ ڈالو گے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی مائیں، ان کی بیٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، اتنا صبر کرنے والے یہ لوگ بھی نہیں ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود خاموش بیٹھے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ کمرے میں بند کر کے بلی کو بھی اگر ماریں تو وہ جھپٹے گی آپ کی طرف۔ رد عمل تو ہر عمل کا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے صورتحال کو بدلنا ہے اور اس شر کو خیر کی طرف لانا ہے تو پھر آپ خود بھی خیر کی پہچان بنیں اور اپنے قوم کے لوگوں کی عزت کریں، ان کی ماؤں کو نہ ماریں، ان کے والدین کو نہ ماریں، ان کے بچوں کو ٹکڑے نہ کریں، ان سے ڈائیلاگ کریں۔ آج بھی اگر کل مفتی محمود کا مشورہ تھا، نہیں مانا، ملک چلا گیا، آدھا ملک چلا گیا۔ آج اگر مولانا فضل الرحمان کی بات نہیں مانی جاتی تو اب مجھ میں وہ ہمت نہیں ہے کہ جو ہونے والا ہے میں وہ کہہ سکتا۔ میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہے۔ میں صاف دیکھ رہا ہوں، مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ حالات کی تلخی اور حالات کی سنگینی ہمیں کس طرف دھکیل رہی ہے۔ آپ آزما چکے ہیں سیاست کی زبان میں قوم کو دھوکہ دینے والے پیشہ ور لیڈر، تاجر لیڈر،
جو خود محلات میں بیٹھے ہیں اور قوم کو جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے بھی 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، لاکھوں انسان کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں۔ میں نے سندھ کے مناظر بھی جا کے دیکھے ہیں اور پنجاب کے مختلف خصوصاً جنوبی پنجاب کے بھی مناظر جا کے دیکھے ہیں، جس حالت میں وہ لوگ جی رہے ہیں انسانیت شرما جاتی ہے۔ جب تک یہ اپنی شاہانہ زندگی میں ترمیم نہیں کریں گے، جب تک خود کو نہیں بدلیں گے، حالات سنگینی کی طرف روز بروز بلکہ لمحہ بلمحہ بڑھ رہے ہیں اور نتیجہ انتہائی خوفناک ہونے والا ہے۔ اس لیے ملک کو بچانے کے لیے، سنوارنے کے لیے اور خطرات کے موجودہ خوفناک بادلوں کو ٹالنے کے لیے، کل تک تو ہم کہتے تھے کہ دہشت گردی کا امام امریکہ ہے، آپ نہیں مانتے تھے، آج ماشاءاللہ بغیر کسی تکلف کے آپ مان رہے ہیں۔ یہی بات تو ہم کہتے کہتے تھک گئے۔ جہاں بھی کوئی واقعہ ہوا آپ نے مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال دیا، حالانکہ عالمی دہشت گردی کے مراکز کے لابیب ہے اور وائٹ ہاؤس ہے۔ جہاں کہیں ٹیررزم ہو رہا ہے اس کی سرپرستی وہیں سے ہو رہی ہے۔ آپ کو آج بات سمجھ میں آئی ہے، اگر آئی ہے تو بھی غنیمت ہے۔ شام کو آپ لوٹ آئے ہیں، صبح لوٹنا تھا لیکن شام کو لوٹ آئے تو غنیمت ہے۔ پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے اب آپ کو بہت زیادہ سوچنا ہوگا اور آنکھیں کھلی رکھنی ہوگی۔ جمعیت علماء اسلام کا یہ پوری قوم پر احسان ہے کہ انہوں نے موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کی رہنمائی کے لیے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا ہمیں مناسب